وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی کسی محفل ذکر میں شرکت کی سعادت نصیب ہو اور حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے تو حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ہمارا پڑھا ہوا درود پاک بروز قیامت ہمارے لیے نور ہو اور ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بھی بن جائے۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر دو، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ بیان سننے کی نیتیں، نگاہ نیچی کیے ہوئے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ایک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیتا ہوں، بیان میں میں بھی اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد ہے۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ قہقہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے دین اسلام کی انتہائی اہم اور بنیادی عبادت نماز کے متعلق بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے ایک حکایت بیان کروں گا، اس کے بعد اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول پیش کروں گا، پھر قرآن و حدیث سے نماز کے فضائل بیان ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کی اہمیت اور بچپن ہی سے بچوں کی مدنی تربیت کے حوالے سے بھی
کچھ عرض کروں گا۔ اس کے علاوہ بے نمازی کے متعلق جو وعیدیں قرآن و حدیث میں وارد ہوئی اس میں سے کچھ بیان کرنے کے ساتھ قضا نمازوں کی ادائیگی کا طریقہ اور بیان کے آخر میں جوتے پہننے کی سنت اور آداب بھی آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے سب سے پہلے ایک حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عاصم بن یوسف محدث رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عاصم بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا کہ اے حاتم، کیا تم اچھی طرح نماز پڑھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا آپ بتائیے کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو میں نہایت کامل و مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز کا وقت آ جانے پر جب مصلی پر قدم رکھتا ہوں تو اس طرح کھڑا ہو جاتا ہوں کہ میرے بدن کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر برقرار ہو جاتا ہے۔ پھر میں اپنے دل میں یہ تصور جماتا ہوں کہ خانہ کعبہ میرے دونوں بھووں کے درمیان اور مقام ابراہیم میرے سینے کے سامنے ہے۔ پھر میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ عز و جل میری ظاہری حالت اور میرے دل میں چھپے ہوئے تمام خیالات کو جانتا ہے، اس طرح کھڑا ہو جاتا ہوں کہ گویا پل صراط پر میرا قدم ہے اور جنت میرے داہنی اور جہنم میرے بائیں جانب اور ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے ہے، اور گویا یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں، پھر انتہائی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قرأت کرتا ہوں، پھر نہایت ہی تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع اور گڑ گڑاتے ہوئے انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، پھر اسی طرح پوری نماز نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ خوف و رجا یعنی اللہ عز و جل کے خوف اور اس کی رحمت کی امید کے درمیان ادا کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ اے حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا واقعی آپ ہمیشہ اور ہر وقت اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا جی ہاں، 30 برس سے میں ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح ہر نماز ادا کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے اسلاف اکرام رحمہم اللہ السلام کس قدر اخلاص، تواضع اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود ان نفوس قدسیہ کی حالت یہ تھی کہ خوف و امید کی کیفیت میں رہا کرتے تھے کہ نہ جانے ہماری عبادت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوئی یا نہیں۔ مگر افسوس ہمارا حال یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں کی اکثریت نماز کی ادائیگی سے غافل اور حقوق اللہ پامال کرنے کی طرف مائل نظر آتی ہے، اور جو رہے سہے مسلمان نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان میں سے نہ جانے کتنوں کی نمازیں اخلاص والی اور کتنوں کی اخلاص سے خالی ہے، نہ جانے کتنے مسلمان اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہیں اور کتنے ہی مسلمان نماز میں خشوع و خضوع کے بجائے اپنے دوست و یار، گھر بار اور کاروبار کے خیالات رکھتے ہیں۔ نہ جانے کتنے نمازی نماز پڑھتے ہوئے سنن و واجبات اور نماز کے ارکان کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور کتنے ہی نمازی نماز میں اپنی دنیاوی ضروریات، خواہشات اور ارمان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، حقوق اللہ میں سے نماز انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جس کا
اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ روز قیامت تمام حقوق اللہ میں سب سے پہلے اسی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ بے شک نماز ایمان کی علامت اور اصل عبادت ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام میں جو اہمیت نماز کو حاصل ہے وہ کسی اور عبادت کو حاصل نہیں۔ نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کے بارے میں باقاعدہ دعا بھی فرمائی تھی، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ چنانچہ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب عز و جل مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب اور ہماری دعا سن لے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ عز و جل کے برگزیدہ نبی ہونے کے باوجود اپنی اور اپنی اولاد کے لیے نماز قائم رکھنے کی دعا فرما رہے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نہ صرف خود پانچوں وقت نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کرنی چاہیے، بلکہ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی مسجد لے جائیں گے تو ان کے ننھے ذہن بچپن ہی سے نمازوں کی طرف مائل ہونے لگیں گے، اور پھر بڑے ہو کر وہ بھی نمازوں کی عادی بن جائیں گے، کیونکہ جو بات بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے بیٹھ جائے فطری طور پر بڑے ہو کر بھی وہ بات ان کے ذہنوں میں راسخ یعنی پختہ ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں بھی چھوٹی عمر سے بچوں کو نماز کی رغبت دلانے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تربیت نشان ہے، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز نہ پڑھیں تو مار کر پڑھاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سی بشارتیں اور نماز کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے علم دین حاصل کرنے اور نماز کی پابندی کا ذہن بنانے کے لیے 2 فرامین خداوندی عز و جل سنتے ہیں۔ چنانچہ پارہ 6 سورۃ النساء کی آیت نمبر 162 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ دوسرا پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی عز و جل ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ عز و جل نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ عز و جل کو قرض حسنہ دو، بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل، نمازیوں کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیسے کیسے انعامات ہیں،
کہ کہیں انہیں جنت و مغفرت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں تو کہیں اجر عظیم کی نوید یعنی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی نماز کی بہت زیادہ اہمیت اور رغبت دلائی گئی ہے۔ آئیے ترغیب کے لیے نماز کے فضائل پر چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سب سے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نماز۔ اس نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا نماز۔ اس نے عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا نماز۔ اس نے عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ نماز کس قدر افضل ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے افضل اعمال کے بارے میں کیے گئے سوال کے جواب میں 3 مرتبہ فرمایا سب سے افضل عمل نماز ہے، اور 4تھی مرتبہ جہاد کا نام ارشاد فرمایا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز کو اپنے تمام تر دنیاوی جھمیلوں پر ترجیح دے اور نماز کا وقت ہوتے ہی سارے کام کاج چھوڑ کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو جایا کرے اور نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ با جماعت نماز ادا کیا کرے، کیونکہ صحیح طور پر نماز پڑھنے سے جہاں دین و دنیا کے بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، وہیں اس کا ایک بہترین اخروی فائدہ یہ بھی ہے کہ کل بروز قیامت یہی نماز ہماری نجات و مغفرت کا باعث بن جائے گی، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہے، جو ان کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے اور انہیں ان کے وقت میں ادا کرے اور ان کے رکوع و سجود خشوع کے ساتھ پورے کرے تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا تو اللہ عز و جل کے ذمے اس کے لیے کچھ نہیں، چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ نماز پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالی کی کیسی رضامندی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس پر ہمارا رب عز و جل کس قدر ناخوش ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف فرما تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا کہ میں نے مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا، اور میں نے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور اس ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے ہوں۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے مابین یعنی درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے، اور پھر جب اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے درمیان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
یہ فرمان خوشبودار سن کر یقیناً مسلمانوں کے دل معطر ہو چکے ہوں گے اور سنت کا جذبہ ان کے دل میں بیدار ہو چکا ہوگا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جن کے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مشک بار فرمان کو سننے کے بعد ان کا دل معطر ہو چکا ہے، ان کی بارگاہ میں مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ کہ پابندی کے ساتھ خود بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اسلامی بھائیوں، اپنے گھر والوں، اگر ہیں تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جن پر جو سمجھدار ہیں ان کو بھی نماز کی ترغیب دلایا کریں اور ساتھ مسجد لے جانے کی ترکیب بھی بنائیں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے کسی کے صحن میں نہر ہو، ہر روز وہ 5 بار اس میں غسل کرے یعنی نہائے، تو کیا اس پر کچھ میل رہ جاتا ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے جیسے کہ پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے نماز پڑھنے والے کس قدر خوش نصیب ہیں کہ ان پر رحمت الہی کی ایسی بارش ہوتی ہے جو ان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نماز کی برکت سے سابقہ یعنی پچھلے گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، آئندہ بھی انسان گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل پارہ 21 سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ تو غور فرمائیے، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ عز و جل کا فرمان علی شان تو یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی حرام و گناہ اور ممنوعات شرعی سے نہیں بچتے؟ نماز پڑھنے کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بے پردگی اور عریانی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود فلمیں اور ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود میوزک اور فلمیں گانے گھروں میں ٹیپ ریکارڈر وغیرہ پر بجائے جا رہے ہیں اور سنے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود موبائل، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے ذریعے گناہوں کے عمیق گڑھے کی طرف تیزی سے گرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود گالی گلوچ، غیبت، جھوٹ، چغلی، فحش گوئی، دل آزاری، لوگوں کی حق تلفی، سود اور رشوت کے لین دین وغیرہ وغیرہ کبیرہ گناہوں میں ابتلاء عام ہے۔ حیرت بالائے حیرت کہ نماز پڑھنے کے باوجود اپنا چہرہ، جس پر اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی پیدا فرمائی ہے، اور شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان شاہی بھی موجود ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کترواؤ اور آتش پرستوں کی مخالفت کرو، پھر بھی نہایت بے دردی کے ساتھ چہرے سے اس محبت کی نشانی کو نوچ مونڈ کر گندی نالی تک میں بہا دینے سے گریز نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ داڑھی منڈانا اور کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر دینا دونوں حرام ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم سے بدنگاہی کیوں نہیں چھٹتی؟ خرافاتیں کیوں نہیں چھٹتی؟ ہم سے پابندی شرع، ہم پر نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام سنتوں پر ہم عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان یقیناً قطعاً حق ہے۔ نماز پڑھنے والے کو یقیناً گناہوں سے باز رہنا ہی چاہیے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ نمازی ہونے کے باوجود فرنگی تہذیب اور فیشن کی آفت سے جان نہیں چھوٹتی؟ آخر کیوں سنتوں کی جانب دل مائل نہیں ہوتا؟ کیا حقیقی نمازی جھوٹا، دغاباز، چغل خور، رزق حرام کھانے والا، فلموں ڈراموں کا دلدادہ
اور معاذ اللہ عز وجل آتش پرستوں جیسے دشمنان مصطفیٰ کی طرح داڑھی منڈوا سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ایک حقیقی نمازی ہرگز ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اصلاح امت کے متعلق اپنے قلبی جذبات کی عکاسی ان اشعار میں کرتے ہوئے غلامان رسول کو سمجھانے کی کوشش فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بے نمازی رہیں کچھ نہ روزے رکھیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ جو کہ گانے سنے فلم بھی نہیں کرے، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ بد نگاہی کرے بد کلامی کرے، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ کھائیں رزق حرام ایسے ہیں بد لگام، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ جو ستاتے رہے دل دکھاتے رہے، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ گالیاں جو بکے عیب بھی نہ ڈھکے، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ داڑیاں جو منڈائیں کریں غیبتیں، ان کو کس نے کہا عاشقان رسول؟ کاش عطار کا طیبہ میں ہو خاتمہ، ہو کرو یہ دعا عاشقان رسول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جو گناہ کرتا ہے، خرافات کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، چوری ڈکیتی کرتا ہے، مسلمانوں کے دل دکھاتا ہے، وہ کبھی سچا اور پکا عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا شخص کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں عاشق رسول ہوں اور عشق کی نشانی اس کے چہرے پر نظر ہی نہ آئے، یعنی وہ داڑھی منڈاتا ہوا نظر آئے اور کہے کہ میں تو عاشق ہوں نبی کا، تو گویا کہ وہ ایک حرام کام اپنے چہرے کے ذریعے کر رہا ہے کہ داڑھی نکال رہا ہے، اور پھر دوسرا حرام کام جھوٹ بولنا ہوا کہ کہہ رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ تو یہ دو اس کے ذریعے جو ہے حرام کام ہوئے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشقان رسول کا شمار تو نیکوکار سے ہوتا ہے، عاشقان رسول کا شمار تو سنتوں کی پیروی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، مدنی قافلے میں سفر کرنے والے، مدنی انعامات پر عمل کرنے والے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے، خود نیک کام کرنے والے، یہ عاشق رسول ہوا کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز تو واقعی برائیوں سے روکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز کا جائزہ لے، نماز کی ظاہری اور باطنی سنتیں اور آداب سیکھیں، اپنے وضو اور غسل کو درست کر لے، اگر با طہارت صحیح طور پر وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی تمام تر ظاہری و باطنی سنتوں اور آداب کو ملحوظ رکھ کر ہم نمازیں پڑھیں گے تو ضرور اس کی برکات و ثمرات ظاہر ہوں گے، اور واقعی ہماری ظاہری اور باطنی گناہوں کی گندگیاں اور آلودگیاں دور ہو جائیں گی، اور ہم باشرع بارش نیک صورت نیک سیرت مسلمان بن جائیں گے، اور ہمارا پورا کردار سنتوں کا آئینہ دار بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز برائیوں سے بچاتی ہے کہ ضمن میں ایک عجیب و غریب حکایت سماعت فرمائیے۔ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور شب و روز اس کے فراق میں بے قرار رہنے لگا۔ کیونکہ یہ مرض بھی عام ہو چکا ہے، آج کل لوگ اپنا کسی نہ کسی شخص کے جو ہے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، خاص کر کے جو نوجوان ہیں اس مصیبت میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ بڑے غور سے سنیے۔ آخر کار ہمت کر کے اس نے ایک چٹھی لکھی اور اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے وصال یعنی ملنے کا طالب ہوا۔ وہ خاتون نہایت ہی شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ اپنے زبردستی کے عاشق کی چٹھی پا کر شرمندہ ہو گئی، کیونکہ شادی شدہ بھی تھی اور اسے اپنے شوہر نامدار کے حقوق بھی خبر تھی۔
کہ شوہر کی نافرمانی سے دنیا و آخرت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، لہذا کچھ سوچ سمجھ کر وہ چٹھی اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس کا شوہر نہایت ہی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھا، اسے اپنی زوجہ پر پورا اعتماد تھا، دونوں ایک دوسرے سے خوش تھے اور ازدواجی زندگی نہایت ہی خوشگوار تھی۔ اس نے اتفاق سے وہ ایک مسجد میں امامت بھی کرتا تھا، لہذا اس چٹھی کے جواب میں اپنی زوجہ کی معرفت اس نے یہ جواب دلوایا کہ پہلے فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے متواتر 40 روز 5 وقت با جماعت نماز ادا کرو، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ مرتا کیا کرتا، بیچارہ عاشق جو ٹھہرا، اس نے شرط منظور کر لی اور پابندی سے نماز با جماعت شروع کر دی۔ جوں دن گزرتے گئے نماز کی برکت اس پر آشکار ہوتی چلی گئی۔ جب 40 دن گزر گئے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی، چنانچہ یہ پیغام بھیج دیا، محترمہ نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی، میں معاذ اللہ عز و جل حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ عز و جل کا کروڑا کروڑ شکر کہ اس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عطا کر دیا، اور اب میرے دل میں اپنے رب عز و جل کی محبت موجیں مار رہی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، میں نے تیری محبت اور اپنی بدنیتی سے توبہ کر لی ہے اور تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ جب اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو سنتوں کا درد رکھنے والا نیک مرد ایک بگڑے ہوئے اسلامی بھائی کی اصلاح کی خوشخبری پا کر مسرت سے جھوم اٹھا اور اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جاری ہو گیا، رب عظیم جل جلالہ نے بالکل سچ فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے نماز کی برکت سے ایک عاشق ناشاد راہ راست پر آ گیا اور اس کے دل میں مالک حقیقی کا عشق موجیں مارنے لگا اور اسے سکون قلب حاصل ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ نماز کو اگر اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کیا جائے تو یقیناً نماز ہر برے کام سے روکتی ہے۔ مروی ہے کہ ایک انصاری جوان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت زیادہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی، فرمایا اس کی نماز کسی روز اس کو ان تمام باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ بہت ہی قریب زمانہ میں اس نے توبہ کی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ واقعی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت چیز ہی ایسی ہے کہ جس خوش نصیب کو یہ چاشنی نصیب ہو جائے وہ یقیناً پھر کسی اور سے دل لگا ہی نہیں سکتا۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، صلو علی الحبیب وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے، نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے، نماز نور ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ نماز اللہ عز و جل کا پسندیدہ عمل ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں تاکہ شیطان کا منہ کالا ہو جائے، میں نماز پڑھوں میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میں نماز پڑھوں تاکہ مجھے جنت اس لیے ملے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے،
میں نماز اس لیے پڑھوں کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے، تو ایسے خوش نصیب اسلامی بھائی کے لیے مبارکباد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں سے خوش ہوتا ہے، بلکہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے اسلامی بھائیوں کی نمازوں کا خیال کرتے ہوئے انہیں بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نماز کی طرف بلاتے ہیں، تو رب تبارک و تعالی ایسے شخص کے بارے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں کہ مولا اس اسلامی بھائی کے بارے میں تو کیا ارشاد فرماتا ہے جو اپنے بھائی کو بلائے اسے نیکی کی دعوت دے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ اپنے اسلامی بھائی کو نیکی کی دعوت دے، اسے نمازوں کی طرف بلائے، اسے اچھی باتوں کا حکم کرے، برائیوں سے روکے، اے موسیٰ اس کے ہر کلمے کے بدلے میں اسے ایک سال کی نیکیاں عطا فرماتا ہوں۔ بھائی میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہی خوب ہوگا کہ ہم بھی اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے خود بھی نیکیاں کریں، خود بھی نمازی بنے اور اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی نماز کی ترغیب دلا کر انہیں بھی مسجد میں لے جائیں۔ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کیا خوب اور مدنی تحریک چلائی ہے کہ اس تحریک کا نام ہی ہے مسجد بھرو تحریک۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اسلامی بھائی اس تحریک میں شامل ہوگا یقیناً میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اس سے ضرور خوش ہوں گے، اور کیوں نہ خوش ہو کہ ایسے بندے سے تو ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ خوش ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح نماز پڑھنے کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں، اسی طرح ترک نماز کے نقصانات و عذابات بھی بے شمار ہے، یہاں تک کہ جو شخص صرف ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے گا، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 158 پر ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر صرف ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دی، ہزاروں برس جہنم کی آگ میں جلے گا، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا وہ مستحق ہوگا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگائیے کہ جب ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر ہزاروں سال تک جہنم میں رہنا پڑے گا، تو جو شخص دن بھر کی تمام نمازیں جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہو، بلکہ وہ اس خصلت بد کا عادی یعنی اس کی عادت اس میں شامل ہو گئی ہو اور نماز بالکل ہی نہ پڑھتا ہو، تو وہ کس قدر سخت عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اگر کسی میں یہ عادت بد ہے تو بھی جلد سے جلد اس سے توبہ کیجئے اور تمام نمازوں کی قضا بھی کیجئے، ورنہ یاد رکھیے جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہوگا۔ کیونکہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عام طور پر لوگ سوچتے ہوں گے کہ جہنم کا عذاب یعنی آگ میں ڈالا جائے گا، نہیں، جہنم کا عذاب صرف آگ ہی نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب فی الحال کے موسم میں آپ غور فرمائیے کہ اس وقت ٹھنڈی کا کیا حال ہو چکا ہے۔ یقیناً لوگ صبح کے وقت میں کانپتے بھی ہوں گے، سویٹر وغیرہ بھی استعمال کرتے ہوں گے، گرم جو ہے چادریں بھی استعمال کرتے ہوں گے، اور زیادہ تر جو چائے نہیں پیتے وہ بار بار چائے بھی پی رہے ہوں گے اس لیے کہ ان کو گرمی ملے۔ آج ہماری بمبئی جیسے شہر میں جبکہ یہاں پر ٹھنڈی کا زیادہ رواج نہیں، یہاں پر کوئی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوتی، لیکن جو موجودہ وقت کی ٹھنڈی ہے اس کا خیال کرتے ہوئے آپ سوچئے کہ جہنم میں ٹھنڈی کا بھی عذاب ہوگا، اور یہ ٹھنڈی کچھ نہیں، وہاں اس سے کئی گنا زیادہ ٹھنڈی ہوگی کہ اس ٹھنڈی کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ یقیناً ایک علاقہ ہمارے ہندوستان میں ایسا بھی ہے کہ جہاں پر کوئی شخص بغیر وہاں کے کپڑے پہنے یا وہاں کا یونیفارم پہنے ہوئے اگر معمولی سے اپنا ناخن بھی باہر نکال دیتا ہے تو وہ ناخن پورا جم جاتا ہے، پورا سخت ہو جاتا ہے، وہ صرف وہی سخت نہیں ہوتا بلکہ اگر اس کو کاٹ کر کے پھینک نہ دیا جائے تو وہ اثر پورا اس کے ناخن سے ہوتے ہوتے ہاتھ پہ چڑھ جاتا ہے، پھر ہاتھ سے پورے بدن پہ چڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ پورا کا پورا برف میں جم جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔
اور پھر اسے کاٹنا نہیں بلکہ توڑنا پڑ جاتا ہے۔ تو ایسا جہنم میں ٹھنڈی کا بھی عذاب ہے۔ تو سوچئے یہاں کی ٹھنڈی برداشت نہیں ہوتی، یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، تو جہنم کی گرمی اور ٹھنڈی اور وہاں کے عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ منقول ہے کہ جس شخص کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا تو وہ یہ گمان کرے گا کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ معاملہ اس کے برخلاف ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ غور فرمائیے، آگ کے جوتے پیروں میں پہنائے جائیں گے، پیروں میں پہنانے کے سبب اس کی اتنی زبردست تپش رہے گی کہ وہ پیروں میں پہنانے کے ساتھ ہی فوراً دماغ اس کا کھولنے لگے گا۔ تو کس قدر شدت ہوگی وہاں کی آگ میں۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو نیکیوں کے کاموں میں ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شامل کر لیجئے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل یہ مدنی ماحول انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک بنا کر کے ہی رہے گا، چھوڑے گا نہیں بلکہ نیک بنا کر کے پکڑا رہے گا، تاکہ ہماری آخرت سنورتی رہے، رسول پاک ہم سے راضی ہوتے رہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوتا رہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا تصور تو کیجئے کہ اگر ہمیں نماز ترک کرنے کی سزا کے طور پر جہنم کا صرف یہی عذاب دیا جائے تو بھی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے پاؤں اتنے نازک ہیں کہ لمحے بھر کے لیے بھی اگر کسی گرم انگارے پر جا پڑے تو پورے وجود کو اچھال کر رکھ دے۔ معمولی سا سر درد ہمارے ہوش گم کر دیتا ہے، کانٹا بھی چبھے تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ عذاب جس سے دماغ کھولنے لگے گا اسے کسے برداشت کرنے کی ہمت ہے اور طاقت ہے؟ اسے برداشت کرنے کی کس میں ہمت اور طاقت ہے؟ اسے برداشت کرنے کی کس میں ہمت اور طاقت ہے؟ منقول ہے کہ جو شخص وقت گزار کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی ویل نامی وہ خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ جو شخص ایک دو نمازیں چھوڑ دے اس کا کیا انجام ہوگا، اور جو شخص کہ جو نماز بالکل ہی نہ پڑھے اس کا کیا حشر ہوگا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز چھوڑنے کے سبب اگر ہمارا مولا ہم سے ناراض ہو گیا، نماز چھوڑنے کے سبب پیارے آقا ہم سے روٹھ گئے، گناہوں کا سلسلہ جاری رہا، مسجدوں سے دوری رہی، نمازیں ترک کرنے کا سلسلہ جاری رہا، تو یہ سلسلہ ایسا بھیانک سلسلہ ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سلسلے کے سبب ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ جو نمازوں کو پابندی سے ترک کرتا رہے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ جو نمازیں چھوڑنے والا شخص ہے آخرت میں اسے دردناک عذاب ہوگا، اس کی رسوائی ہوگی، جب وہ مرے گا اس کی قبر میں سانپ اور بچھو آ پڑیں گے اور اسے ڈرائیں گے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز چھوڑنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ رب تبارک و تعالی ہم پر غضب ناک ہو جائے، فوراً سے پیشتر توبہ کر لے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں اور رب تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، درد سر ہو یا بخار آ جائے تڑپ جاتا ہوں، میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جہنم کی سزا، وہاں کا عذاب کوئی سہ نہیں سکتا۔ تو جو
یہ جانتا ہے کہ نہ اسے جہنم کا عذاب برداشت ہوگا، نہ آخرت کا عذاب برداشت ہوگا، نہ نزاع کی تکلیف کو وہ سہ سکتا ہے، تو فوراً سے پیشتر وہ توبہ کر لے اور اپنے رب کے حضور نماز پڑھنے والا بن جائے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اسی بیان کو سن کر کے کوئی یہ پکی نیت کر لے کہ انشاءاللہ عز و جل میں ابھی سے ہی نمازوں کی پابندی کروں گا، جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں ان کی قضا کروں گا، تو یقین جانیے ہمارا رب عز و جل اس بندے سے بڑا ہی خوش ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس کی اسی نیت کے سبب اجتماع میں تمام شرکا کی مغفرت ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائی یعنی ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا رب کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ تو اچھے لوگ تو ان کے بعد یعنی جو پہلے کے ہمارے اسلامی بھائی تھے، جو بزرگان دین تھے، ان کے بعد ہم جیسے ناخلف آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ یقیناً ہم ایسے ناخلف ہیں، ہم اپنے رب کے ایسے نافرمان ہیں، پیارے آقا کو ناراض کرنے والے ایسے بدترین غلام ہیں کہ یقیناً اگر ہمارے اعمال ان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو ہم خود شرمندہ ہو جائیں۔ ہمارے ایسے اعمال ہیں، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہمارا مولا ہم پر غضبناک ہو جائے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ جہنم پکار پکار کر کے کہے، اے برے عمل کرنے والے، اے نمازوں کو چھوڑنے والے، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، اے ٹی وی پر مست رہ کر کے اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والے، جہنم پکار پکار کر کے کہہ رہا ہوگا، آجا آجا تو میرے اندر آئے گا تو تجھے میں بتاؤں گی۔ جہنم خوب چلا کر کہہ رہی ہے، اے بے نمازی، دنیا کے دھندوں میں تو آج مست ہے، یاد رکھ ایک روز نمازوں کو ترک کرنے کے سبب تجھے میرے اندر آنا پڑے گا، پھر میں تجھے بتاؤں گی کہ تو دنیا میں جب نماز چھوڑتا تھا تو میرا رب تجھ سے کتنا ناراض ہوتا تھا، میرے رب کی ایک ایک ناراضی کا بدلہ آج میں تجھے دوں گی۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جہنم کی جانب سے ایک طرف سے شعلے نکل رہے ہوں گے، دوسری جانب سے فرشتے لمبے لمبے برج لے کر کے استقبال کر رہے ہوں گے، ایک جانب سے سردی کا عذاب ان پر مسلط کر دیا جائے گا، تو ایک جانب سے بھیانک بھیانک بیماریاں انہیں دی جائے گی۔ یقیناً جو جہنم میں جائے گا تمام تر بیماریاں ان پر ڈال دی جائے گی، ان کے بدنوں سے پیپ بھی نکلے گا، خون بھی نکلے گا، انہیں سر درد کی بیماری بھی ملے گی، گلا درد کی بھی بیماری ملے گی، کینسر بھی ڈال دیا جائے گا، ٹی بی کی بیماری بھی ڈال دی جائے گی، انہیں اپینڈکس کی بھی بیماری ڈال دی جائے گی، پتھری کی بھی بیماری ڈال دی جائے گی۔ اے نادان انسان، دنیا میں رہ کر کے تو ہمارے رب عز و جل کو ناراض کرتا رہا، اس سے بغاوت کرتا رہا، مسجدوں کو چھوڑے بیٹھا رہا، نمازوں سے دور ہوتا رہا، یہی پتھری کی بیماری جب اپنا درد شروع کرے گی وہ بندہ چلائے گا، ہائے 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 افسوس، میں دنیا میں تھا اپنی نمازوں کو برباد کر دیا تھا، وہاں سوئی چپتی تھی برداشت نہیں کر پاتا تھا، مگر نمازوں کو چھوڑ کر کے یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے سر پر عذاب مسلط کر لیا، ہائے افسوس، میں جب تک دنیا میں تھا اپنے آپ کو کیوں نہیں سنبھالا، ہائے افسوس، جب تک دنیا میں تھا میں نمازوں کی پابندی کیوں نہیں کرتا رہا، ہائے افسوس، جب تک دنیا میں تھا میں لوگوں کو نماز کی تعلیم کیوں نہیں دیتا رہا، میرے سامنے دعوت اسلامی کا پاکیزہ مدنی ماحول تھا، میرے سامنے رب تبارک و تعالی نے اپنا ایک پیارا ولی ہمیں عطا کیا تھا جو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی
عالیہ کی شخصیت تھی. آج ان کی برکتوں سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، مگر افسوس اس ولی کامل کو میں اپنے زمانے میں پانے کے باوجود بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہاں پچھتانے سے بہتر ہے یہاں پچھتائیں. وہاں جو ہے پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ دنیا کی تمام تر زندگی کو ترک کر دے، دنیا کی تمام تر خواہشات کو ترک کر دے. یہاں پچھتائے، یہاں رب کی رضا پانے کے لیے اپنے آپ کو نیکیوں کے سانچے میں ڈال دے. یہاں رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کرے. یقیناً جو نماز پڑھتا ہے اس سے میرا رب اس لیے بھی راضی ہوتا ہے کہ حبیب نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ارے جو پیارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی نہ ہوگا؟ نہیں، میرا مولا تو ایسے بندے سے ہمیشہ راضی ہو جائے گا. تو یاد رکھیے، جہنم اس بندے کو پکار رہی ہے، دوزخ کا عذاب اس بندے کو پکار رہا ہے جو بے نمازی ہے، جو گناہوں میں ملوث ہے، جو بدنگاہی کرتا ہے، جو برے کام کرتا ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ ہم دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، تاکہ یہاں پر ہمارا ذہن اچھا ہو جائے، ہماری سوچ اچھی ہو جائے، ہماری سمجھ اچھی ہو جائے، ہمیں ایمان میں تازگی مل جائے، نیکیوں کا جذبہ مل جائے، سنتوں پر عمل کرنے کا ذوق بڑھے، پیارے آقا کی محبت ہمارے دل میں خوب انگڑائیاں لیتی رہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دریا ہمارے سینے میں موجیں مارتا رہے. دنیا کو کہہ دے اے بدترین شے، ہم تجھ سے طلاق لیتے ہیں بس میرے مولا کے وصال کے لیے، میرے رب سے ملنے کے لیے، میرے محبوب سے ملنے کے لیے، پیارے آقا کی محبت میں تجھے ترک کرتا ہوں اور فوراً سے پیشتر بلکہ اب سے ابھی سے نمازوں کی پابندی کروں گا، اور انشاءاللہ عز و جل نیکیوں میں خوب اپنی جان لگا دوں گا اور مدنی قافلوں کا مسافر بنتا رہوں گا. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو کیا فرمایا ہمارا رب عز و جل؟ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں یعنی ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے. بیان کردہ آیت مبارکہ میں غی کا تذکرہ ہے، اور اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ یعنی جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگتی ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا یعنی تکلیف دینے والوں کے لیے ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ وہ کنواں ہمیں آواز دے، اس سے پہلے کہ جہنم کا عذاب ہمیں آواز دے، ہمیں فوراً سے پیشتر اپنی نمازوں کی اصلاح کر لینی چاہیے، اپنی نمازوں کی پابندی کر لینی چاہیے، اپنی نمازوں کو درست کر لینا چاہیے. یقیناً اگر ہم نے آج ایسا کیا تو آخرت میں ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عبرت کے طور پر ایک حکایت بیان کی جا رہی ہے، جیسا کہ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کا پہلے بھی تذکرہ ہوا. ایک تذکرہ اور سن لیجئے، بڑا ہی عبرت ناک تذکرہ ہے کہ اس میں بارہا آپ نے اس کا تذکرہ مدنی چینل پر بھی سنا ہوگا، اور ہمارے علماء اکرام بھی عبرت کے طور پر اسے پیش کرتے ہیں کہ ان کو کسی نے دعوت دی کہ حضور ہمارے گھر دعوت ہے، آپ تشریف لائیے. بارہا اصرار کے بعد آپ نے قبول فرما لیا، پہلے نہ فرمائے تھے. پھر 3 شرطیں ہوئی کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا، اور جو کہوں گا تمہیں وہ باتیں ماننی پڑے گی.
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب پورے شہر میں انہوں نے اطلاع عام کر دی کہ فلاں بزرگ الحمدللہ میری دعوت میں تشریف لا رہے ہیں. تو کئی لوگ شامل ہو گئے. اب پہنچنے کے بعد حضرت ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ لوگ سب جمع ہیں. اب یہ پہنچتے ہی فوراً میزبان دوڑا دوڑا آپ کی بارگاہ میں آیا اور آپ کو لے جانا چاہا. اتنے میں جہاں چپلیں وغیرہ رکھتے تھے آپ وہیں پر تشریف فرما ہو گئے. اور پھر ارشاد فرمایا میری پہلی شرط یہی تھی کہ جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، اس لیے انکار کی کوئی صورت نہ بنی. پھر بعد میں جو تمام تر چیزیں تھی وہ ہونے لگی اور بالآخر کھانے کا جب وقت آیا تو تمام لوگوں کو جمع کر لیا گیا. سب لوگ بیٹھے، کوئی مرغ مسلم کھا رہا ہے، کوئی بریانی کھا رہا ہے، جو کچھ وہاں بنا تھا وہ اچھی اچھی چیزیں کھا رہا ہے. اب یہ اللہ کے پیارے ولی اپنی جھولی سے ایک سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا نکال کر اسے تناول فرمانے لگے. پھر یہ میزبان کو حیرت میں دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا دوسری شرط تھی کہ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. پھر میزبان خاموش ہو گیا. پوری دعوت ختم ہوئی. ختم ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیسری شرط میری رہ گئی ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ میری تیسری شرط یہ تھی کہ جو کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا. چنانچہ ایک تنور گرم کیا جائے، اس پر ایک توا رکھا جائے. تو حکم کی تعمیل کی گئی. جب چولہا گرم ہوا جب چولہا جلایا گیا اس پہ توا رکھا گیا. توا گرم ہوا، خوب گرم ہوا، اتنا گرم ہوا کہ کوئی اسے چھو نہیں پاتا تھا. تو حضرت سیدنا حاتم اعصم رحمت اللہ تعالی علیہ اس توے پر بغیر چپل کے کھڑے ہو گئے اور اپنے رب عز و جل کے حضور میں التجا کی اور شکر ادا کیا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج کے کھانے میں نے سوکھی روٹی کھائی. اتنا ارشاد فرمانے کے بعد اتر گئے اور پھر ارشاد فرمایا، اتنا عرض کرنے کے بعد اتر گئے. پھر ارشاد فرمایا اب باری باری تمام اس توے پر چڑھیں اور جو جو انہوں نے آج کی دعوت میں کھایا ہے وہ اپنے رب کے حضور پیش کر دیں. اب سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی، سب خاموش ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا تو لوگوں نے کہا حضور یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ توا بڑا گرم ہے، ہمارے پیروں کو جلا دے گا. تو حضرت حاتم اعصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ابھی میں بھی تو کھڑا ہوا، ابھی میں بھی تو اپنے رب کے حضور دعا کی، اس کا شکر ادا کیا، بھلا مجھے تو توا نہیں جلایا، اسی طرح آپ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں. تو انہوں نے عرض کی حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ولایت عطا فرمائی ہے جس کے سبب آپ کھڑے ہو گئے. ہمارے پاس کوئی ولایت نہیں، ہم اللہ کے ولی نہیں بلکہ اس کے گنہگار بندے ہیں. آپ کی ولایت کی کرامت ہے کہ آپ اس گرم توے پر کھڑے ہو گئے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے اسلامی ذہن رکھنے والوں، اے اسلامی سوچ رکھنے والوں، اے مسلمانوں کی محبت کو اپنے دل میں بسانے والوں، اے پیارے آقا کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے رب تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے سینے میں بسانے والوں، اس کا خوف اپنے دل میں بسانے والوں، ذرا غور سے تو سنیے. حضرت سیدنا حاتم اعصم علیہ رحمت اللہ اکرم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں ذرا سوچو، آج تم ایک دعوت کا حساب اپنے رب کے حضور پیش نہیں کر پا رہے، اس کا شکر ادا نہیں کر پا رہے. کل بروز قیامت ہوگی، پورا بدن ننگا ہوگا. آج تمہارے پیر ننگے ہیں، کل تمہارے پورے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. آج تمہیں توے پر کھڑے ہونا پڑ رہا ہے جو لوہے کا ہے، کل پوری زمین کو گرم توے کی طرح تانبے کی کر دی جائے گی، کیونکہ تانبا لوہے سے زیادہ گرم ہوتا ہے. آج سورج کی تمازت کئی میل دور ہے، کل بروز قیامت تمہارے سروں پر ہوگی. بھلا بتاؤ تو صحیح، آج یہاں پر تمہارا یہ حال ہے کہ ایک گرم توے پر تم کھڑے نہیں ہو سکتے. اے میرے رب کو ناراض کرنے والوں، اے نمازوں سے دور رہنے والوں، اے سنتوں کی پامالی کرنے والوں، اے سنتوں سے دور رہنے والوں، اے دنیا بھی ذہن رکھنے والوں، دنیا میں ملوث رہنے والوں، دنیا کی سوچ اپنے ذہنوں میں بٹھانے والوں، اے گناہ کرنے والوں، اے بدنگاہیاں کرنے والوں، اے مسلمانوں کا دل دکھانے والوں، اے بری محفلوں میں جانے والوں، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے فلمیں دیکھنے کی چکر میں ڈرامے دیکھنے کی چکر میں نمازیں نہ پڑھنے والوں، بتاؤ کل بروز قیامت کیا تمہیں
गुनाहों के सबब तुम्हारा मौला विलायत अता फरमाएगा? क्या तुम्हारे गुनाहों के सबब तुम बरोज़े क़यामत अल्लाह के वली बनोगे? क्या बरोज़े क़यामत आज जो गुनाह कर रहे हो इसके सबब तुम्हें कोई करामत अता की जाएगी? लोगों की चीखें बंद गई, लोग चिल्लाने लगे। तो ऐ मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा भी ये ज़हन होता है, हम भी ऐसा सोचते हैं कि बरोज़े क़यामत तो क्या दुनिया ही में अगर कोई गर्म चीज है उसको हम पकड़ नहीं पाते, एक छोटी सी शय मोमबत्ती भी अगर जल रही हो उसका चटका भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो फिर हमारा ये कैसा ज़हन है कि कब्र में हम कामयाब हो जाएंगे, हश्र में हम कामयाब हो जाएंगे, जन्नत हमारा मुकद्दर बन जाएगी। अरे दुनिया में तो गुनाह हम कर रहे हैं, क्या गुनाहों के सबब भी कोई करामत मिलती है? गुनाह तो हम कर रहे हैं, क्या गुनाहों के सबब भी कोई विलायत मिलती है? अगर नहीं मिलती तो ऐ समझदार मुसलमानों, ऐ होशमंद मुसलमानों, ऐ गैरतमंद मुसलमानों, अपनी गैरत का जनाजा मत निकालो, यहीं पर अपने रब की रिदा पाने की कोशिश करो, गुनाहों को छोड़ दो, नेकियों में लग जाओ, मस्जिदों की तरफ जाने वाले बन जाओ, नमाजों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, नेकी की दावत आम करने वाले बन जाओ। हर महीने 3 दिन के मदनी काफिले में सफर इख्तियार करो, रोजाना फिक्र मदीना के जरिए मदनी इनामात पर अमल करते रहो। इंशाअल्लाह अगर ये अमल जारी रहा तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अगर करामत ना भी मिल सकी तो मौला के फजल और करम से हमारा दाखिला जन्नत में हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बयान हुआ नमाज का। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज पढ़ने के लिए हमें नमाज के अंदर कुरान पाक भी पढ़ना होता है। अभी कितने ऐसे लोग हैं कि जो दुरुस्त तरीके से कुरान पाक पढ़ना जानते होंगे। अरे हमको अपने दुनियावी काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, दुनियावी धंधों से ही फुर्सत नहीं मिलती। किसी का कारखाना है तो कारोबार को ऐसा बना रखा है कि शायद इसी कारखाने से उसे जन्नत मिल जाएगी। अगर वहाँ का कोई कारीगर है तो उसने ये ज़हन बना रखा है कि अगर मेरा हफ्ता ज्यादा उठेगा तो मुझे ज्यादा नेकियां मिल जाएगी और जन्नत में मुझे इतना ज्यादा मकाम भी मिल जाएगा। कोई इंजीनियर है तो सोच रहा होगा कि अगर मैं ये अपना काम पूरा करूंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी। हरगिज हरगिज नहीं। अगर जन्नत चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी करो, अगर जन्नत चाहते हो तो मौला तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करो, अगर जन्नत चाहते हो तो नबी को राजी करने वाले काम करो। और नबी को राजी करने वाले काम हर नेक काम हुआ करते हैं। कोई गुनाह का काम हमारे आका को कभी राजी नहीं करता बल्कि नाराज करता है। भला उस पक्के गुलाम का क्या हाल होगा कि उसे ये खबर सुनाई जाए कि उसका आका उससे नाराज है और वो खुशी के साथ उसकी नाफरमानी करता जा रहा है। अरे सोचो सोचो, एक दुनियावी गुलाम होता है जो जर खरीद होता है, पैसे देकर खरीदा जाता था। उसका आलम ये हुआ करता था कि अपने आका की कभी नाफरमानी नहीं करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने तो हमें पैदाइशी नबी का गुलाम बनाया है और ऐसा गुलाम बनाया है जिसके जो गुलाम बनते हैं इनके बारे में मफहूम अर्ज कर रहा हूं कि लोगों ने कहा कि उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। तो हमें ऐसे का गुलाम बनाया है, ऐसी की उम्मत में पैदा फरमाया है। जब ऐसी की उम्मत में पैदा फरमाया है तो सबसे बेहतरीन अमल नमाज है। तो बताइए क्या हम नमाज छोड़ेंगे? बताइए क्या हम नमाजों की पाबंदी को तर्क करेंगे? बाजमात तकबीर उला के साथ हमें पहली सफ में नमाज अदा करनी है। अब कौन कौन इस्लामी भाई पक्की नियत करता है इंशाअल्लाह मैं भी नमाज पढ़ूंगा? माशाअल्लाह। तो जो लोग नियत किए इस पर इस्तिकामत के लिए आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं, मदनी काफिलों के मुसाफिर बने और बेहतरीन नुस्खा नेक बनने का मदनी इनामात पर अमल कर ले। इंशाअल्लाह अगर ये करेंगे ना तो नेकोकार में हमारा भी इंशाअल्लाह शुमार हो जाएगा। क्योंकि ये वो माहौल है कि जिस माहौल में आने के बाद बड़े से बड़े गुनहगार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के प्यारे बन गए। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप भी नियतें फरमाएं और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कहने और सुनने में जो भी गलतियां हुई अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उन्हें मुआफ़ फरमाए। आमीन बिजाय नबी।